نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. فی قلوبہم، قلب کی جمع قلوب ہے، ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس زیادہ کرے اللہ ان کی بیماری کو، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، نہایت دردناک، بما، اس چیز کے سبب، کانو تھے وہ، یکذبون، جھوٹ بولتے. گزشتہ درس میں منافقین کی صفات کا تذکرہ کیا جا رہا تھا. کچھ صفات ہم نے ان کی سماعت کی. آج اسی سلسلے کو اللہ رب العزت نے آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بڑی بیماری ہے، منافقین کے دلوں میں. فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے نہایت دردناک عذاب. یہ بات یاد رکھیں، مرض دو طرح کا ہوتا ہے، بیماری دو طرح کی ہوتی ہے. ایک بیماری کا تعلق انسان کے جسم سے ہوتا ہے، بالفرض بخار ہے، سر درد ہے، جسم درد کر رہا ہے، دل کے اندر دل کا مسئلہ ہے، ہارٹ پرابلم ہے، بی پی کا مسئلہ ہے، شوگر کا مسئلہ ہے، کینسر کا مسئلہ ہے. یہ بھی ایک بیماری ہے. اور اس کے متعلقہ امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے ایک مستقل کتاب لکھی عربی کے اندر، المرض والکفارات. یہ جو بیماری ہے جسم کے اندر، ایک مومن کے لیے اللہ نے اس کو بھی رحمت بنایا. اس سے بے شمار گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہ بے شمار گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. اور ایک مریض مومن آدمی جب بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے جسم سے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں، اسی طرح جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں جس طرح آپ ایک درخت کے پتے گرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، اسی طرح ایک مومن کے گناہ بیماری کی وجہ سے اللہ جھاڑ دیتے ہیں. دوسری بیماری جو ان منافقین کے اندر تھی، اس کا تعلق جسم سے نہیں تھا، بدن سے نہیں تھا، بلکہ ان کی بیماری کا تعلق عقیدے سے تھا. یہ نفاق فی العقیدہ رکھتے تھے، عقیدے کے اندر منافقت کرتے. ظاہراً تو نمازیں بھی پڑھتے، صحت سلامت، جسمانی لحاظ سے کوئی بیماری نہیں، لیکن عقیدے کی بہت بڑی بیماری تھی. جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں، کسی کو نماز کی بیماری ہے، نماز نہیں پڑھتا. کسی کو روزے کا پرابلم ہے، روزہ نہیں رکھتا. اگر کوئی صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، حج نہیں کرتا، اسے یہ بہت بڑی بیماری ہے. اور انسان جب گناہ کرتا ہے، اللہ کے رستے میں جب مال خرچ کرتا ہے، صدقات دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، دیگر اس طرح کا مختلف مصارف کے اندر جب اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتا ہے، اس سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اللہ گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. ان منافقین کے دلوں کے اندر یہ سب سے بڑی بیماری تھی کہ یہ منافق تھے.
صحیح العقیدہ لوگ نہیں تھے. امام سیوطی رحمہ اللہ نے، حافظ شوکانی نے، امام طبری نے، امام قرطبی نے، امام ابن کثیر نے اور دیگر بہت بڑے مفسرین ائمہ حدیث سلف صالحین نے اس بیماری سے مراد جو ہے نفاق فی العقیدہ، عقیدے کے اندر یہ جو منافقت تھی نا، یہ بہت بڑی بیماری تھی، جس بیماری کا تذکرہ اللہ نے اس کلام مجید کے اندر کیا. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں یہ بڑی بیماری ہے. ظاہراً لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے. دل اس بات کی تصدیق نہیں کرتا، دل میں پورا یقین اور تیقن نہیں ہے. اللہ کی وحدانیت پہ، اللہ کی ربوبیت پہ، اللہ کی اسماء و صفات کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں محبت نہیں ہے، شریعت اسلامیہ کے بارے میں عقیدت نہیں ہے. یہ بہت بڑی بیماری ہے. اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا. یہ تو دنیا کی بات ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیحین کی بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، عمر، ہر شخص چاہتا ہے کہ یہ منافق ہیں، عبداللہ بن ابی کی جو ساتھی ہیں یہ منافق لوگ ہیں اور ان کا نفاق بھی بڑا واضح ہے، آپ ان کے خلاف اعلان جنگ کیوں نہیں کرتے جس طرح کفار کے بارے میں کرتے ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اکرہ، میں اسے ناپسند کرتا ہوں کہ انت تحدث العرب، کہ عرب لوگ کہیں یہ نہ کہیں ان محمدن یقتل اصحابہ، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابہ کو قتل کر رہے ہیں. کیونکہ ظاہراً تو یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں نا، ظاہراً تو یہ نمازیں پڑھنے والے ہیں، ظاہراً تو یہ سارے اعمال کرنے والے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں. تو لوگوں کافروں کو کیا پتہ کہ ان کے دل کے اندر یہ نفاق اور منافقت کی بیماری موجود ہے؟ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ پروپیگنڈا کر دیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کلمہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، جو اپنے ساتھی ہیں ان کو بھی قتل کر رہے ہیں. کہیں لوگ یہ دعویٰ نہ کر دیں، کہیں لوگ یہ پروپیگنڈا نہ کر دیں. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قتل سے رک گئے، ورنہ آپ کا جی یہ کرتا تھا کہ میں ان کو قتل کر دوں، لیکن ظاہری پروپیگنڈے سے بچنے کے لیے مصلحت کے تحت اللہ کے پیغمبر نے ان کو قتل نہیں کیا. دوسرا، بعض مفسرین نے تو لکھا ہے اس لیے بھی نہیں قتل کیا کیونکہ اللہ کے پیغمبر کو حکم کیا دیا گیا تھا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، میں اس وقت تک ان لوگوں کے خلاف جنگ لڑوں جب تک یہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتے. جب یہ لا الہ الا اللہ کہتے فاذا قالوا اسموا منی دماءهم واموالهم، جب یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے مجھ سے اپنا خون بھی محفوظ کر لیں گے، مجھ سے اپنا مال بھی محفوظ کر لیں گے. الا بحقہم، ہاں اگر کوئی شخص مثلا کسی کو قتل کر دیتا ہے تو قصاصاً اسے قتل کر دیا جائے گا. اگر کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا نا. اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اسے سنسار کر دیا جائے گا، رجم کر دیا جائے گا، جلا وطن کر دیا جائے گا، بعض حدود کے اندر کوڑے لگائے جائیں گے، بعض صورتوں کے اندر اسے تعزیری سزا دی جائے گی. وحسابہم علی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر بھی ان کو قتل نہیں کیا، ورنہ ان کے جو اعمال تھے، جو ان کا کردار تھا وہ انتہائی بھیانک قسم کا تھا. اور کفر جو ہے اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن اتنا بڑا زہر نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے جتنا زیادہ زہر اور نقصان دہ یہ نفاق اور منافقت ہے. اگر آپ کا ظاہری کوئی دشمن ہے آپ اس سے بچاؤ کے ہزاروں راستے اختیار کر لیں گے، بچاؤ کے ہزاروں صورتیں سوچ لیں گے، لیکن گھر کا جو دشمن ہے، جو منافق ہے، آپ کی صفوں کے اندر ہے، آپ کی بغلوں کے اندر ہے، آپ کے معاشرے کے اندر ہے، آپ کے ہمسائے کے اندر موجود ہے، اس دشمن سے آپ کیسے اپنا بچاؤ کریں گے؟ یہ سب سے زیادہ خطرناک دشمن ہے. دشمن وہ کافر بھی ہے، دشمن یہ منافق بھی ہے. اس لیے تو اللہ رب العزت نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار،
کہ یہ جو منافق ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے. انہوں نے دو طرح سے مسلمانوں کو نقصان دیا. ظاہری روپ کچھ اور تھا اور اندر کا روپ کچھ اور تھا. ظاہر کچھ اور تھا، باطن کچھ اور تھا. جب یہ قول و فعل کے اندر ان کا تضاد ہوا تو اسلام اور دین کو بہت بڑا نقصان ہوا. نہ ان کے خلاف جنگ لڑی جائے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، معاملہ ختم ہو جائے، یہ بھی نہیں کر سکتے اور ان سے بچ بھی نہیں سکتے. نہ ان کی دشمنی سے آپ محفوظ ہیں اور ان کی نہ آپ بھلائی جو ہے اس شر سے بھی آپ محفوظ نہیں رہ سکتے. اس لیے اللہ نے کلام مجید میں اندر کیا خبر، فی قلوبہم مرض، یہ عقیدے میں جو منافقت ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے ان کے دلوں کے اندر. ظاہر تو نمازی بھی ہیں، ظاہر تو روزے دار بھی ہیں، ظاہر تو کلمہ گو بھی ہیں، لا الہ الا اللہ سب کچھ پڑھنے والے، سب کچھ کرنے والے، لیکن اس کے باوجود ان کا اندر جو ہے وہ صاف نہیں ہے. یہ اندر پلیت اور نجس ہے. گمراہی کے اوپر گمراہی کرتے جائیں گے، شر کے اوپر شر پھیلاتے جائیں گے. سنن نسائی کی ایک حدیث ہے، آپ اس کے برعکس جو لوگ اندر اور باہر کے دونوں کے صاف ستھرے لوگ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، آپ ان کی سوچیں دیکھیں، منافقین کی سوچیں دیکھیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو صحیح ایمان لانے والے مخلص لوگ تھے صحابہ کرام، آپ ان کی ذرا حالات پڑھ کے دیکھیں. سنن نسائی کی روایت ہے، 1953 نمبر روایت. شداد بن الحاد رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک عرابی بدو پینڈو قسم کا آدمی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، مسلمان ہو گیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، مومن ہو گیا پورے اخلاص کے ساتھ. عرض کی اللہ کے حبیب میں بھی آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اپنے صحابہ کو تاکید فرمائی. نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ وہ چل پڑا ہجرت کی. جب مسلمان صحابہ جنگ لڑنے کے لیے جاتے تھے یہ پیچھے سے ان کے مال کی حفاظت کرتا، ان کی بکریاں وغیرہ چرایا کرتا تھا. ایک جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح ہوئی، مال غنیمت ملا تو نبی علیہ السلام نے اس کا حصہ بھی رکھا، اس عرابی بدو کا، حالانکہ وہ جنگ کے اندر شریک نہیں ہوا، لیکن جو مسلمان جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے ان کا مال چرایا کرتا تھا، حفاظت کیا کرتا تھا، پہرا دیا کرتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے صحابہ کے مابین وہ مال غنیمت تقسیم کیا اس کا حصہ بھی رکھا. فرمایا اپنے ساتھیوں کو کہ اس صحابی کو جا کر، اس ساتھی کو جا کر یہ اس کا حصہ دے دینا. جب صحابہ نے اسے حصہ دیا تو اس نے پوچھا یہ کس لیے لائے ہو؟ صحابہ نے کہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ فتح ہوئی، اللہ کے پیغمبر کو فتح نصیب ہوئی، مال غنیمت ملا، باقی ساتھیوں کو بھی دیا اور آپ کے لیے بھی حصہ مقرر کیا. یہ وہ حصہ ہے جو ہم نے جنگ کے اندر حاصل کیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے وقت آپ کا بھی یہ حصہ رکھا. اس نے وہ حصہ اٹھایا اور اٹھا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. اللہ کے حبیب میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ میں دولت کا پجاری تھا، میں نے اس دولت کی ہرس کے لیے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا تھا. آپ کی نبوت اور رسالت کو میں نے اس لیے نہیں مانا تھا کہ میں مال و دولت حاصل کروں گا، اس کلمے کو بنیاد بنا کر، دین شریعت کو بنیاد بنا کر یہ کوئی کاروبار بزنس کروں گا، میں نے یہ نہیں ارادہ کیا تھا. میں نے جو لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اللہ کے بھی میری کوئی خواہش نہیں تھی، نہ یہ مال کی خواہش تھی، نہ تجارت کی خواہش تھی، نہ یہ دولت کا میں خواہش مند تھا، نہ آرزو اور تمنا تھی، کوئی لالچ نہیں تھا، کسی چیز کی مجھے ضرورت نہیں تھی. نہ میں نے لا الہ الا اللہ جو ہے ان دنیا کے مقاصد کے لیے پڑھا تھا. یہ دل کا مومن ہے، دل کا سچا انسان، ستھرا انسان. بلکہ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ کے اپنے اللہ سے ایک سودا کیا تھا، میں نے اپنے اللہ سے ایک ایگریمنٹ کیا تھا
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا وہ کیا ایگریمنٹ کیا تھا، وہ کیا معاہدہ اپنے اللہ سے کیا تھا؟ اپنے سالک کی طرف اشارہ کر کے کہا اللہ کے ابھی میرا یہ دل چاہتا تھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے جو ہے کسی کافر کا تیر اور تلوار یہاں لگے اور میں اللہ کے رستے میں شہید ہو کر جنت میں آ جاؤں۔ میں نے اس لیے نہیں پڑھا تھا مجھے مال غنیمت ملے گا، میں نے اس لیے نہیں پڑھا تھا لوگ لونڈیاں ملے گی، غلام ملیں گے، باقی یہ میں نے اس لیے نہیں پڑھا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میرے ساتھیوں سن لو، اگر اس نے اپنے اللہ سے یہ کھرا سودا کیا ہے میرا اللہ بھی اس کے ساتھ کھرا سلوک کرے گا۔ اب انتظار کرو۔ ظاہر ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو باتیں نکل جاتی، جو لفظ نکل جاتے، اصحابہ منتظر رہے تھے کہ یہ کب واقع رونما ہوگا، منتظر رہتے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت سے پہلے بصرہ سے ایک آگ نکلے گی، اس کے شعلے بڑے دور تک دکھائی دیں گے، بڑی دور سے دنیا جو ہے، اونٹوں پہ جو سوار لوگ ہوں گے، جو پیدل جا رہے ہوں گے، بڑی دور سے اس کے شعلے دیکھیں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث آ گئی۔ امام بخاری انتظار کرتے رہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا، یہ آگ نمودار نہیں ہوئی، صحابہ منتظر رہے لیکن یہ آگ نہ دیکھ سکے۔ صحابہ کا دور ختم ہوا، 110 ہجری کے اندر آخری صحابی فوت ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کہا تھا، اسی طرح تشریف فرما تھے کہ آج کے 100 سال بعد، ٹھیک 100 سال بعد اس زمین کی پشت پہ ہم میں سے کوئی نہیں رہے گا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری کی بات ہے، آخری دنوں کی بات ہے جب یہ بات ارشاد فرمائی، اور ٹھیک 100 سال گزرا، آخری صحابی جو ہے آخری 100 سال کے آخری سال کے اندر 110 ہجری کے اندر فوت ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر کی وہ بات سچی ہو گئی۔ امام بخاری سے پہلے تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا، وہ آگ کے انتظار میں رہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا ضرور نکلے گی۔ امام بخاری کا دور آیا، امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر حدیث لکھی، انتظار رہا، لیکن امام بخاری بھی 256 میں دنیا سے رخصت ہو گئے، نہ دیکھ سکے۔ دوسری صدی کے اندر نہیں، تیسری صدی کے اندر نہیں، چوتھی کے اندر نہیں، حتیٰ کہ امام نووی رحمہ اللہ کا دور آیا۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ وہ آگ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اسی طرح دیکھی جس طرح اللہ کے پیغمبر نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا تھا۔ آگ کے شعلے اتنی دور تک ہم نے دیکھے، اتنا یقین تھا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کیا کہا؟ صحابہ کو کہا اس نے اپنے اللہ سے اگر کھرا سودا کیا ہے تو اللہ کی قسم میرا اللہ بھی اس سے کھرا سلوک کرے گا، اب انتظار کرو۔ اچانک ایک جنگ کا نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا۔ یہ ہیں مومن، مسلمان جو اپنے اللہ پہ یقین رکھنے والے، اور لا الہ الا اللہ اس لیے نہیں پڑھا کسی دنیا کے لالچ کے لیے، بلکہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے۔ اور منافقوں نے لا الہ الا اللہ اس لیے پڑھا تاکہ اپنا مال اور اپنی جانیں محفوظ کر لیں۔ جنگ شروع ہو گئی، اسی جنگ کے اندر جو ہے ایک کافر نے وار کیا اس بدو صحابی پر، اور جہاں ہی لگا، جدھر اس نے اشارہ کر کے کہا تھا نا اشارہ کی طرف کہ اللہ کے ابھی میرا دل کرتا ہے یہاں وار ہو اور میرا خون نکلے اور میں اپنے اللہ کے پاس پہنچا۔ اب صحابہ نے دیکھ رہے ہیں جنگ شروع ہو گئی، ایک کافر نے وار کیا، صحابی شہید ہو گئے۔ نبی جنگ ختم ہوئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا وہ بدو کہاں ہے بھائی، وہ میرا ساتھی کدھر ہے؟ صحابہ تلاش کرتے کرتے جب اس کی لاش کے قریب پہنچے تو دیکھا شہید ہو چکا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، اللہ کے پیغمبر خود تشریف لے گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اس وار کی طرف، کافر کے وار کی طرف، اور پھر اس بدو کے معاہدے کی طرف، جو معاہدہ کرتے ہی اس نے کہا تھا اللہ کے حبیب
میں نے لا الہ الا اللہ اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ مجھے مال غنیمت ملے گا، مجھے حصے ملیں گے، میں ان حصوں کے لیے نہیں، میں نے اس لیے پڑھا تھا کہ یہاں وار ہو۔ اللہ کے پیغمبر نے دیکھا وہ اسی جگہ پہ وار ہو جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا، اشارہ کیا، شہید ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا۔ کیسا خوش نصیب انسان ہوگا، لا الہ الا اللہ پڑھ کے اپنے اللہ سے کیسا معاہدہ کیا۔ آج ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے کیسے کیسے معاہدے کرتے ہیں۔ سلف کے معاہدوں کو دیکھیں، ایگریمنٹ دیکھیں کیسے عمدہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے اس کے لیے کفن لاؤ، کفن لایا گیا، کفن دیا گیا، نہلایا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے اس کی میت سامنے رکھی، پھر آپ نے جنازہ پڑھایا۔ اس سے پہلے اللہ کے پیغمبر دعائیں تو بہت کرتے تھے نا، لیکن یہ جو دعا کی نا اللہ کے پیغمبر نے اسی جنازے کے اندر کی، نہ اس سے پہلے کسی کے لیے کی ہے نہ اس کے بعد کسی کے لیے کی ہے۔ آئے سنن نسائی کے اندر وہ دعا آج بھی موجود ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ فرمایا اللہم ھذا عبدک، اے میرے اللہ یہ تیرا بندہ تھا، اللہ یہ تیرا بندہ تھا، اس نے تجھ سے ایک معاہدہ کیا تھا، خرج مہاجرا فقتل شہیدا وانا شہید علی ذلک۔ اے میرے اللہ یہ تیرا بندہ تھا، تجھ سے ایک معاہدہ کر کے اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا۔ اور وہ معاہدہ کیا تھا؟ ایک مسافر کی حیثیت، مہاجر ہجرت کر کے تیرے رستے میں نکلا، اور اس کی خواہش تھی اللہ میں تیرے رستے کے اندر شہید ہو جاؤں، میں گواہ بن رہا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں میرے اللہ۔ یہ اپنے اس معاہدے کے اندر جو ہے، اپنے اس وعدے کے اندر مخلص تھا۔ اور اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے صحابہ سے کہا، اس نے بڑے اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ کھڑا ہو کر اپنے اللہ سے جب معاہدہ کیا تھا تو میرے اللہ نے بھی کھڑا سلوک کر کے اس سے درخواست۔ یہ بھی ایک طبقہ تھا، یہ بھی ایک جماعت تھی، یہ بھی ایک گروہ تھا امت مسلمہ کا پہلا طبقہ۔ آج لوگ ان پر بھی طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی زبان درازیاں کرتے ہیں، ان کو بھی معاف نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم اگر یہ طبقہ اس کائنات کے اندر نہ ہوتا آج آپ کھرا اسلام تلاش نہیں کر سکتے تھے۔ اس اسلام کے لیے، اس دین کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی، بڑی قربانیاں دی۔ مال کی قربانی کا وقت ہے، مال سے دریغ نہیں، اولاد کی قربانی کا وقت ہے، اولاد سے دریغ نہیں، اپنی جان کی قربانی کا وقت آیا، اپنی جان سے کھیل کر دکھایا اور اپنے اللہ سے معاہدہ سچا کر کے دکھایا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فیغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ اللہ سے ایک ایگریمنٹ کیا، اللہ سے ایک معاہدہ کیا۔ آج اس معاہدے کو یاد رکھیں، میں اور آپ بھی صدق دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ جو ہے، پورے جذبے جنون کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، یقین اور تیقن کے ساتھ اپنے اللہ سے معاہدہ کریں۔ جو بہار کل تھی وہی بہار آج ہو سکتی ہے، جو مدد کل نازل ہوتی تھی آج بھی ہو سکتی ہے، جس رحمت کا نزول کل ہوتا تھا وہ آج بھی رحمت کا نزول ہو سکتا ہے۔ کمزوری کہاں ہے؟ ہمارے اور اپنے اللہ کے درمیان جو ہے اس معاہدے میں اخلاص نہیں ہے۔ ہمارے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے مقاصد اور، ہماری نمازوں کے مقاصد اور، ہمارے جنازوں کے مقاصد اور، ہمارے کسی کے ساتھ خیر خواہی ہے اس کے مقاصد اور۔ جب تک یہ مقاصد جو ہے ان کے رستے کا صحیح تعین نہیں کریں گے، اپنی زاویہ سوچ جو ہے اس کو تبدیل نہیں کریں گے، جب تک اپنی سوچ جو ہے
اس کا قبلہ درست کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک جو ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہو سکتا۔ یہ مشکلات کل بھی تھیں، یہ مشکلات تو آج بھی ہیں، یہ مشکلات تو قیامت تک جاری رہیں گی۔ آئیے اس معاہدے کے اندر اخلاص کی ضرورت ہے۔ جو معاہدہ ہم نے عالم ارواح کے اندر اپنے اللہ کے ساتھ کیا تھا، وہ معاہدہ جو ہے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اگلی کسی نشست کے اندر جو ہے اس عالم ارواح کے اندر ہم اپنے وجود سے پہلے جو ہے اپنے اللہ سے کیا معاہدہ اور ایگریمنٹ کر کے آئے تھے۔ صحابہ نے تو وہ پورا کر کے دکھایا، اب ہماری ضرورت ہے کہ ہم بھی پورا کریں، تاکہ میرا اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا لے، ہماری آخرت بھی بہتر بنا لے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔